اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا للہ یسجد من فی السماوات والارض، اللہ فرماتا ہے زمین میں جو کچھ بھی ہے، آسمان میں جو کچھ بھی ہے، سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ قرآن کا اعلان ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز کے اندر ایک ایسا مقام ہے، نماز کے اندر ایک ایسی منزل ہے جہاں بندہ مومن کو معراج ہوتی ہے۔ کتابوں کا مطالعہ کر کے دیکھیں، حدیث مبارکہ کو پڑھ کر دیکھیں، یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ سجدہ ایک ایسا مقام ہے کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا قرب بھی رکھا ہے اور بندہ مومن کی معراج بھی رکھی ہے۔ سجدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے بہترین منزل ہے، بہترین مقام ہے۔ بندے کو سجدے میں ہی قرب خداوندی حاصل ہوتا ہے۔ بندہ مومن ہو، بندہ ایمان والا ہو، اس مومن اور اس ایمان والے کے بارے میں میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے الصلاۃ معراج المؤمن، کہ نماز مومن کی معراج ہے، اور نماز کے اندر مومن کو معراج کب نصیب ہوتی ہے؟ وہ مقام سجدے کا ہے۔ سجدے کے اندر مومن کو معراج نصیب ہوتی ہے۔ تو یہ اندازہ لگائیں کہ جب ایک بندہ مومن، عام مومن کے سجدے کا یہ مقام ہے، تو حضرت امام حسین کے سجدے کا کتنا بڑا مقام ہوگا۔ کیونکہ ایک ہے مومن، مومن کے اوپر درجہ ہے ولی کا، ولی کے اوپر درجہ ہے کتب کا، کتب کے اوپر پھر ہے ابدال، اور پھر ہے غوث، پھر ہے مجدد، پھر ہے مجتہد، اور پھر ہے امام، اور پھر آگے ہے شہداء، اور پھر شہید کے بعد امام الشہداء حضرت سیدنا امام حسین تو سید الشہداء ہیں۔ عام مومن کے سجدے کا یہ مقام ہے، تو امام الشہداء اور سید الشہداء کے سجدے کا کتنا بڑا مقام ہوگا۔ صرف سجدہ کیا مقام رکھتا ہے، سجدہ کیا مرتبہ رکھتا ہے، سجدے کی شان کیا ہے، پھر امام حسین کا سجدہ۔ جب بندہ عبادت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو اللہ کے قریب ہونے کے تین طریقے ہیں، تین درجے کہہ لیں، تین درجے ہیں تو قرب خداوندی مل جاتا ہے۔ پہلا درجہ ہے قیام کا، پھر ہے رکوع کا، اور پھر ہے سجدے کا۔ سب سے پہلے قیام، بڑا مقام ہے قیام کا۔ اللہ کی راہ میں قیام کرنا، اللہ کی راہ میں کھڑے ہو جانا، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جانا، یہ عبادت ہے۔ لیکن قیام ہے بندے کا کھڑا ہونا، یہ حالت بھی اللہ کو بڑی پسند ہے، قیام بھی رب کو بڑا پسند ہے۔ لیکن جب بندہ حالت قیام میں ہوتا ہے تو بندہ کہتا ہے میں بھی ہوں۔ وجہ جب بندہ قیام میں ہے، سوچ یہ ہے کہ میں بھی ہوں، مولا تو بھی ہے، میں بھی ہوں، کھڑا جو ہے نا، یہ حالت قیام میں ہے۔ اللہ کو بندے کی ادا بھی پسند ہے، اگرچہ یہ کمال عبودیت نہیں ہے، یہ عبادت کا کمال نہیں ہے کہ بندہ کھڑا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ مولا تیری بارگاہ میں کھڑا ہوں، تو بھی ہے، میں بھی ہوں۔ کہ میں نہ ہوتا تو پھر کیا یہ اچھا ہوتا۔ یوں سمجھ لیں کہ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہے تو بندے کا وجود ہے، اور پھر جب بندہ قیام سے آیا رکوع میں، جب رکوع کی حالت میں آتا ہے تو کہتا ہے اے اللہ میں قیام سے دستبردار ہو گیا، میں قیام سے تیری بارگاہ میں جھک گیا، کھڑا تھا جھک گیا، عاجزی کا دوسرا درجہ آ گیا۔ پہلے بھی تھی عاجزی، بندہ کھڑا ہے، سر کو ہلکا سے جھکایا ہے، ہاتھوں کو باندھا ہوا ہے، رب کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ کھڑا ہے، لیکن بندے کا قیام کرنا بندے کے وجود کو بھی ثابت کرتا ہے کہ میں بھی ہوں۔ لیکن جب وہ قیام سے دستبردار ہوا، قیام سے آیا رکوع میں، بندہ جھک گیا، رب کی بارگاہ میں جھک گیا، رب کے بارگاہ میں رب کے سامنے جھک گیا کہ مولا میں تیری بارگاہ میں جھک گیا، میں نہیں ہوں،
میری عبادتیں تیرے لیے، میری ریاضتیں تیرے لیے، میرے روزے تیرے لیے، میری نمازیں تیرے لیے، میرے حج اور زکاتیں تیرے لیے، میرا مولا میرا ہر ذکر تسبیح تقدیس سب کچھ تیرے لیے ہے۔ کہ جب بندہ رکوع میں جاتا ہے تو سب کچھ رب کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر کے کہہ دیتا ہے کہ مولا سب کچھ میرا تیرے لیے ہے، تو بندہ اللہ کے تھوڑا اور قریب ہو گیا۔ قیام میں بھی قریب تھا، لیکن جب رکوع میں آیا تو قربت مزید مل گئی، تھوڑا اور قریب ہو گیا۔ جب تھوڑا اور قریب ہوا، رکوع میں آیا، رکوع میں اللہ کی بارگاہ میں قرب حاصل کیا، اور اس کے بعد جب بندے کو سمجھ آئی، سنیے، جب بندے کو یہ سمجھ آئی کہ یہاں ہونا نہ ہونا، یہاں ہونا یعنی کہ رکوع میں ہونا نہ ہونا ہے اور نہ ہونا ہی عین ہونا ہے، تو بندہ رکوع سے فوراً سجدے میں گر گیا۔ اور جب سجدے میں گر گیا تو سجدے میں گر کر بندے نے کہا کہ یا اللہ میں کچھ بھی نہیں، جو کچھ بھی ہے تو ہی تو ہے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ سجدہ کس شے کا نام ہے کہ جب اپنی ہستی نہ رہے، اپنا وجود نہ رہے، اپنے آپ کو سب سے کم تر سمجھے اور اپنا سب کچھ رب کی بارگاہ میں پیش کر دے، وہ سجدہ ہے۔ جب تک بندہ کہے کہ میں بھی ہوں، اس کا سجدہ قبول نہیں ہے۔ سجدے کا کمال یہ ہے کہ مولا میں نہیں ہوں، تو ہی ہے، تو ہی ہے، بس تو ہی ہے، تو پھر سجدے کا کمال ہے۔ مولا نے نہ میری عزت، نہ میرا مرتبہ، نہ میرا مقام، نہ میں عالم، نہ میں عاقل، نہ بادشاہ، کچھ بھی نہیں ہوں۔ مولا جو کچھ بھی ہے تو ہی تو ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ تو یہ بندے کی کمال عبودیت ہے۔ آسان لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ عبادت کا کمال یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو کہے میں کچھ بھی نہیں ہوں، جو کچھ بھی ہے تو ہی ہے۔ یہ ہے سجدہ۔ تو جب بندہ حالت سجدہ میں آیا اور اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے اس نے یہ کہا کہ سبحان ربی الاعلی، مولا تو پاک ہے اور سب سے اعلیٰ ہے، تو بزرگی والا ہے، تو ہی عزتوں والا ہے، تو ہی مرتبے والا ہے، تو ہی مقام والا ہے، تو ہی شانوں والا ہے، مولا سب کچھ تو ہی تو ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ اے بندے جب تو نے سب کچھ میرے لیے کیا ہے، اے بندے میں بھی تیرا بن گیا۔ سجدے کی شان سمجھنی ہے۔ سجدہ کیا ہے؟ سنو شان سجدے کی۔ سجدہ اظہار بندگی ہے، بندگی کا اظہار سجدہ، بندگی کی انتہا سجدہ۔ اس سے بڑھ کر اور بندگی کیا ہو سکتی ہے؟ اور اللہ کی عبادت کے اندر بندہ کیا عاجزی کر سکتا ہے؟ بندے کے بس میں یہ ہے کہ بندے نے اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں پیش کر دیا، کھڑا تھا قیام میں جھک گیا، رکوع میں آ گیا، مولا تیری بارگاہ میں جھک گیا ہوں۔ اس جھکنے سے قرب تو ملا لیکن کمال قرب نہ ملا، تو بندہ رب کی بارگاہ میں گر گیا، اپنی زمین کو، اپنے زمین نیاز کو جھکا دیا۔ جب تک پیشانی اور ناک زمین پہ رگڑتا نہیں تب تک سجدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے سجدے کا یہ بھی کمال ہے، پیشانی اور ناک دونوں چیزیں سجدے میں جب تک زمین پر نہ لگے سجدہ نہیں ہوتا۔ مطلب کہ سب سے انسانی جسم کا سب سے جو باروب حصہ ہے وہ پیشانی ہے۔ تو جب بندے نے پیشانی ہی رب کی بارگاہ میں زمین پر رکھ دی ہے اور کہہ دیا مولا تو ہی تو ہے، تو یہ سجدہ ہے۔ تو بندگی کی انتہا سجدہ، سجدہ بندگی کا نشان ہے، سجدہ بندگی کی شان ہے، سجدہ معراج ہے مومن کی، سجدہ ربوبیت کا اقرار ہے، رب کی توحید کا اقرار ہے، اور سجدہ نبیوں کا شعار سجدہ رہا، ولیوں کا قرار سجدہ ہے، اور سجدہ اللہ کو بڑا محبوب ہے، سجدہ رب کو بڑا مطلوب ہے، سجدہ کمال عبادت ہے، اور سجدہ عظمت انسان کی ضمانت ہے کہ جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو بظاہر وہ اپنے رب کی بارگاہ میں گر گیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ اس گرے ہوئے کو جو رب کی بارگاہ میں گرا تھا، کائنات کے سامنے اس کا مرتبہ اور مقام بلند فرما دیا۔ یہ ہے سجدہ۔